آپ یزید کی وکالت کرتے ہو، لوگ آپ کو یزیدی کے نام سے یاد کرتے ہیں، کیا واقعی آپ یزیدی ہیں؟ میرا تعلق یزید سے نہیں حسین سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ مجھے اپنی جان سے زیادہ محبوب ہیں اور پیارے ہیں تو وہ سیدنا حسین ہیں۔ میں ممبر پر ہوں، باوضو، حضرت حسین مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب، ان کا احترام، ان کی عزت میرے دل میں۔ کروڑوں یزید اکٹھے ہو جائے، حضرت حسین کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ میں کیوں، ہمیں یزید سے کوئی سروکار نہیں۔ اگر میری بات ذرا ہے بڑی منطق والی، منطق کا سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اس کے در پردہ کیا ہے، پیچھے کیا ہے۔ ہمیں یزید کی سے کوئی سروکار نہیں ہے اگر یزید کو ڈھال بنا کر معاویہ کے دامن پہ ہاتھ نہ ڈالا جاتا۔ میری بات سمجھیں آپ کے نہیں، یزید کو آڑ بنایا، ڈھال بنایا اور حملہ کس پر کیا؟ اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہم کبھی دفاع نہ کرتے۔ ہمیں تو معاویہ کی صحابیت عزیز ہے، معاویہ سے بھی ہماری رشتہ داری کوئی نہیں ہے بھائی، ان سے بھی اس لیے پیار ہے کہ وہ میرے نبی کے صحابی ہیں، صحابیت عزیز ہے۔ تم یزید کو آڑ بنا کے معاویہ تک پہنچنا چاہتے ہو، ہم معاویہ کو بچانے کے لیے تمہیں یزید کے دروازے پر روکنا چاہتے ہیں کہ یہی رک جاؤ، آگے مت بڑھو۔ میں یزیدی کیوں؟ میں نے یزید کو دیکھا بھی نہیں، میں نے یزید کی بیعت بھی نہیں کی، میں نے یزید کی عمارت میں حج بھی نہیں کیا۔ کاش کہ آپ سمجھ جاتے، کوئی یار سمجھدار بن جاؤ۔ وہ جو ہمارے فریق مخالف ہیں وہ اشارے کرتے ہیں، لوگ اچھل اچھل کے آتے ہیں۔ نہ میں نے یزید کی بیعت کی، نہ میں نے اس کے پیچھے نمازیں پڑھیں، نہ میں نے اس کی عمارت میں حج کیا، نہ میں اس کے پاس رہا۔ میں کیوں یزیدی ہوں؟ یزیدی انہیں ہونا چاہیے جنہوں نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ یزیدی وہ ہوں گے جنہوں نے اس کے پیچھے نمازیں پڑھی، جنہوں نے اس کی عمارت میں 3 سال لگاتار حج کیے، 51، 52، 53۔ یزیدی وہ ہوں گے جنہوں نے اس کی کمان میں قسطنطنیہ کے لشکر میں شرکت کی، وہ ہوں گے۔ بخاری اٹھاؤ نا، تاریخ کی کتابیں اٹھاتے ہو، بخاری 7 جگہوں پہ لے کے آیا ہے، کتاب الجہاد، باب جہاد الروم، 7 جگہوں پہ۔ مسلم بھی لے کے آئے، بخاری کے متن میں موجود ہے، حاشیہ نہیں۔ قال محمود ابن ربیع، محمود ابن ربیع جو اس حدیث کا راوی ہے وہ کہتا ہے کہ قسطنطنیہ پر جو پہلا لشکر روانہ ہوا تھا، علیہ یزید ابن معاویہ، اس کا سالار کون تھا؟ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ ہم کیوں یزیدی؟ اور اسی لشکر میں اللہ اکبر، میرے نبی نے کہا تھا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا یغزون علی مدینۃ قیصر، میری امت کا پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پہ حملہ آور ہوگا وہ بخشا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس حدیث کی وجہ سے اس لشکر میں کون کون شامل ہیں؟ سنو گے نام؟ سنو گے؟ عبداللہ ابن عمر،
عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن جعفر، عبداللہ ابن جابر. آگے سنو گے؟ سنو گے؟ سیدنا حسین. آگے سنو گے؟ سیدنا حسن. آگے سنو گے؟ میزبان رسول سیدنا ابو ایوب انصاری. جی اس لشکر میں شامل ہیں جناب. باتیں بنانی اور گالیاں نکالنی آسان ہیں. ابو ایوب انصاری کی عمر ہے 80 سال. راستے میں آخری وقت آ گیا. یزید کو بلایا، وہ کمانڈر ہے، بلایا. اسے کہا میں تجھے ایک حدیث سناتا ہوں، اس سے پہلے میں نے کسی کو نہیں سنا. کہ کیا حدیث ہے؟ کہ میرے آقا نے فرمایا جو آدمی اس حالت میں مرتا ہے کہ اس نے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، دخل الجنہ، تو وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں. یہ حدیث سنائی. اور اوصا، ابو ایوب نے اسے وصیتیں کی کہ میری میت کو جہاں تک لے جا سکو میری میت کو لے جانا، پانی کے حوالے نہ کرنا. یہ لے گئے قسطنطنیہ کی فصیل کے نیچے جا کے جنازہ پڑھایا. وصلی، پتہ نہیں آپ برداشت کریں گے کہ نہیں کریں گے. البدایہ والنہایہ نے لکھا 8ویں جلد میں، وصلی علیہ یزید بن معاویہ. ابو ایوب انصاری کے نماز جنازہ کی امامت جو کی تھی وہ کس نے کی تھی؟ کسی صحابی نے نہیں کہا زانی جنازہ پڑھائے گا میزبان رسول کا، یہ زانی شرابی، کسی نے نہیں کہا. آج آپ کو یہ ساری کہانیوں کا پتہ چل گیا. اگلی بات سنو یار. جب دفن کرنے لگے تو شاہ روم نے پوچھا یہ کون ہے، کیا کر رہے ہیں؟ کہ نبی پاک کا ایک صحابی اسے دفن کر رہے ہیں. کہا یہ چلے جائیں گے نا تو ہم اس کی لاش باہر نکال لیں، کتوں کے آگے پھینک دیں. ہوتا زانی، ہوتا شرابی تو ایسے کرتا جیسے حکمران کرتے ہیں کہ ڈالر لے کر مسلمانوں کو اور عورتوں تک کو بیچ دیتے ہیں، عورتوں تک کو بیچ دیتے ہیں. اور انگریز ان کی حالت کو دیکھ کے کہتے ہیں پاکستانیاں دا کی ہے تو اپنی ماں وے چھڑ دینے. ان کی حالت کو دیکھ کے انگریز کہتے ہیں انہوں نے بیچی ہیں لوگ. ہوتا ایسا، کہتا بے شک قبر سے نکالو، مجھے کیا. نہیں، ناسخ التواریخ نے لکھا، یہ میری کتاب نہیں ہے، ناسخ التواریخ نے لکھا کہ جب اس نے کام قبر اکھاڑ دیں گے تو یزید نے شاہ روم کو خطاب کیا، سنو ابو ایوب انصاری میرے نبی کا ایک معزز صحابی ہے، میں اس فصیل کے نیچے اس کو دفن کر کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کے اقبال کی بھی توہین کی تو میں پورے عرب کے اندر ناقوس نہیں بجنے دوں گا، کسی گرجے کو سلامت نہیں چھوڑوں گا. شاہ روم نے یقین دہانی کروائی ہم ایسا نہیں کریں گے. تب واپس آیا تھا. تو یزیدی تو یہ لوگ ہوں گے یار.